اردو زبان و ادب کی بیٹھک روح اردو میں 10 کلاس کے طلباء کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے حفیظ جالندھری کی کہی گئی نظم حمد۔ حفیظ جالندھری بہت باکمال شاعر ہیں۔ زبان کی سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کے نمایاں اوصاف ہیں۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، خالق کائنات نے اپنے ادنا سے حرف کن سے کائنات کو وجود بخشا اور پھر اس میں مختلف رونقوں اور چہل پہل سے اس کو آباد کر دیا۔ وضاحت طلب شعر میں حفیظ جالندھری نے تخلیق کائنات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے ایک حرف کن کہہ کر اس دنیا کی تخلیق کی اور پھر اس دنیا کو انسان کی چہل پہل اور موجودات سے پر رونق بنا دیا۔ دراصل یہ شعر قرآن مجید کی اس بات کی عکاسی کرتا ہے جو اللہ نے سورہ یاسین میں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی تخلیق میں کسی تگ و دو یا مشقت کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ اپنے کاموں کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنا انسان کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے بے نیاز ہے۔ وہ تو بس ایک حکم جاری کرتا ہے اور کائناتی قوتیں اس کے حکم کے مطابق شے کو متشکل کر دیتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو اس کے حکم کے مطابق ہر شے فیکون یعنی ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ شعر کے مطابق شاعر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو وجود بخشا اور پھر انسان کے ہنگاموں سے اسے بھر دیا۔ انسان جو خیر کے راستے پر بھی چلتے ہیں اور شر کے راستے پر بھی چلتے ہیں، روزمرہ زندگی کے سارے ہنگامے یا تو خیر کی نمائندگی کرتے ہیں یا پھر شر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انسان روزمرہ زندگی میں خیر و شر کے ان ہی ہنگاموں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آغاز صبح کے ساتھ ہی انسان اپنے اپنے کاموں کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کی بھاگ دوڑ کو شاعر نے صدائے ہاؤ ہو کی ترکیب سے واضح کیا۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر سیاروں اور ستاروں کا نظام اللہ کی حکمرانی کے تابع ہے اور زمین پر مظاہر قدرت کی بہار بھی اللہ کی باغبانی کی وجہ سے ہے۔ وضاحت طلب شعر میں ابو الاسر حفیظ جالندھری اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی خالق کائنات، مالک کائنات اور مختار کل ہے۔ زمین و آسمان کے حسین نظارے اسی کی کاریگری کا ادنا کرشمہ ہے۔ بے کراں آسمان کی وسعت پر نظر دوڑائیں تو ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی ایک دنیا آباد دکھائی دیتی ہے، اور یہ ساری آسمانی دنیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ زمینی زندگی کے معاملات پر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے
کہ موجودات دنیا کے تمام مظاہر فطرت کو اللہ تعالیٰ نے سجایا اور آراستہ کیا ہے۔ زمین پر جتنے بھی فطرت کے مظاہر ہیں وہ کسی سجے سجائے چمن کی طرح جاذب نظر ہیں۔ ان زمینی نظاروں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے دلکشی اور رانائی عطا کی ہے۔ اس زمین پر خوبصورت صبحیں، دل فریب شامیں، بہتے دریا، گنگناتی ندیاں، کھلتے پھول اور چٹکتے غنچے، دل فریب پہاڑی سلسلے اور لکودق صحرا، سرسبز و شاداب میدان اور پھولوں سے لدی وادیاں، آبشاروں سے گرتے پانی کی موسیقی اور دریاؤں سے اٹھتے بادل، خالق اعظم اور مصور اعظم کے تخلیق کردہ ایسے نظارے ہیں کہ جن کو حسن اللہ تعالیٰ کی باغبانی نے بخشا ہے۔ جیسا کہ امیر منائی کہتے ہیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ وضاحت طلب تیسرے شعر میں ابو الاثر حفیظ جلندری کہتے ہیں، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اسی کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، اس زمین پر اللہ کی قدرت کاملہ کے مظاہر اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں اور اسی اللہ تعالیٰ نے زمین کو انواع و اقسام کے اناج اور غلے اور نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے خالق کائنات کی دو صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور رازق بھی۔ ذات باری تعالیٰ ظاہری وجود سے بے نیاز ہے، لیکن اس کی نشانیاں اس نظام کائنات میں قدم قدم پر دکھائی دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں موجودات دنیا یعنی نباتات، حیوانات، جمادات وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ ان سب کو مظاہر فطرت کا درجہ حاصل ہے، یعنی چرندوں، پرندوں، درندوں سے لے کر تمام جاندار اور بے جان مظاہر فطرت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زمینی معاملات پر غور کیا جائے تو یہ گنگناتی آبشاریں، یہ گیت گاتے دریا، یہ انسانی دل جیسی گہرائی والے سمندر، یہ پہاڑ، یہ میدان اور سرسبز میدان اور سونا اگلتے کھیت کھلیان وجود باری تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور ان سب کو تخلیق کر کے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کی کئی ایک صورتیں پیدا کر دیں، انسان کے رزق کے کئی ایک وسیلے بنا دیے۔ اس زمین پر اگنے والے پھل پھول، سبزی، ترکاری، غلہ اور دیگر اجناس انسان کے ذائقے اور لذت کام و دہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ نہ صرف اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا بلکہ ان کے ذائقے کی تسکین کے لیے انواع و اقسام کی اشیاء بھی خلق کیں، جن سے انسان لطف اندوز بھی ہوتا ہے اور فرحت بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کی بقا کا سامان بھی کرتا ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ سب اشیاء اللہ کے موجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ وضاحت طلب چوتھے شعر میں شاعر کہتے ہیں، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، یہ موسموں کا تغیر و تبدل اور روشنی و تاریکی سب اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ مظاہر فطرت ہیں۔ ان مظاہر فطرت میں اللہ تعالیٰ کی شان جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ وضاحت طلب شعر میں حفیظ جالندری اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک اور مختار کل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی موسموں کو وجود بخشا اور زمین کو خشکی و تری میں
تقسیم کیا تاکہ انسان ان سے فیض یاب ہو سکے، دن اور رات کی تخلیق کی تاکہ انسان دن کو کام اور رات کو آرام کر سکے، موسم، رنگ روپ، اجالا، روشنی اور تاریکی جیسی تخلیقات اپنے خالق کی داستان سناتی ہیں۔ شاعر کے مطابق اس کرۂ ارض پر گرمی، سردی، خشکی اور پانی اور رنگ برنگے موسم اللہ تعالیٰ کی بے مثال اور لاسانی تخلیقات ہیں، اور ان تخلیقات میں اللہ کی شان جھلکتی ہے۔ جیسا کہ مظفر وارثی نے کہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی اور شاعر نے کہا، اسی کا ہی جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ پانچویں شعر میں حفیظ جلندری کہتے ہیں، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کائنات اور کائنات میں موجود مخلوقات کا، نباتات کا، جمادات کا اور حیوانات کا، ہر ایک کا خالق، مالک، رازق اور ان سب کو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ وضاحت طلب شعر کے مصرع اول میں حفیظ جالندھری اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور مصرع ثانی میں تمام مخلوقات کائنات کو اللہ کی تخلیق قرار دیتے ہیں۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کے مطابق ذات باری تعالیٰ نے زمین و آسمان میں موجود تمام موجودات اور مخلوقات کو زندگی عطا کی اور وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے نباتات و جمادات اور حیوانات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ان سب کی زندگی کو ایک نظام حیات کے تحت ترتیب دیا ہے۔ تناسب اور توازن سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زمین پر پیدا کیا ہے، اور پھر ان سب اشیاء کو تخلیق کر کے خالق کائنات نے ان سب اشیاء کو انسان کے تابع کر دیا تاکہ نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو اور کلمہ شکر بھی بجا لائے۔ اس زمین پر چرند پرند اور حشرات الارض کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی ادنا سی تخلیق کا کرشمہ ہے۔ چھٹے شعر میں حفیظ جالندھری کہتے ہیں، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل اور دل کے نیک ارادوں کا خالق ہے، اور ہمارے سمیت ہمارے آباء و اجداد کا بھی وہی خالق ہے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو خالق کل اور مختار کل قرار دیا ہے۔ روز ازل سے قائم اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جنم لیا اور اپنی زندگی کی متعین سانسیں پوری کر کے راہ آخرت کے مسافر بن گئے۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم سے لے کر عہد حاضر تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا خالق ہے۔ شاعر بحیثیت انسان بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا جس نے ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور پھر آباء و اجداد کے ذریعے افزائش نسل انسانی کا موجود سلسلہ شروع ہوا،
اور وہی سلسلہ عہد حاضر تک پہنچا اور عہد حاضر کے بعد قیامت تک جاری رہے گا۔ پیدائش و موت کا یہ سلسلہ خالق کائنات کی وجود کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حیات و موت پر غور کرنے کی فلسفی لوگ اس دنیا میں کوشش کرتے رہے لیکن اس گتھی کو سلجھا نہ سکے۔ شاعر نے حیات و موت کو خالق اعظم کی نشانی قرار دیا ہے۔ 7ویں شعر میں شاعر کہتے ہیں، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق فطرت اسلام پر کی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا دیوانہ بنا دیا۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے انسان کی تخلیق کے مقصد کا مضمون باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ خود کو عیاں کرے تو اس نے اپنے نور سے نور الگ کر کے نور نبوت بنایا اور پھر اسی نور سے اس ساری کائنات کو وجود بخشا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ نظام کائنات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک جھلک ہے اور سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی تشکیل کا باعث اور وجہ ہے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث تخلیق کائنات اور باعث تکوین کائنات قرار دیا گیا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر پیدا ہونے والے انسان کا فطرت اسلام پر پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہے اور ایک قدرتی امر ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اسی قدرتی اور فطرتی امر کا ایک جزو ہے۔ شاعر کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ اس نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے کا شعور بخشا۔